شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس جلسے میں شرکت کی۔ میں سب سے پہلے اس بات کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں بحیثیت ایک ذمہ دار ایک جماعت کے کہ مجلس اتحاد المسلمین نے جو فیصلہ لے کر مختلف اسمبلی حلقے جات سے اپنے امیدواروں کو نامزد کیا اور ان کو ٹکٹ دیا، یہ فیصلہ میں نے تمام مجلس کے ذمہ داروں سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ میں نے لیا ہے، اور یہ آخری فیصلہ میرا ہے، اور میں اس میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے حزبی ہے، کیونکہ ہم سب کو ٹکٹ نہیں دے سکتے۔ میں ان ناراض لوگوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ آج بھی آپ کے لیے ہمارے دروازے، دل کے دروازے کھلے ہیں، آپ آ جائیے، میں آپ کو سینے سے لگانے تیار ہوں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے جناب کشواہا صاحب کی پارٹی کے ساتھ، بہوجن سماج پارٹی کے ساتھ، دیوندر یادو صاحب کی پارٹی کے ساتھ اور جناب راج بھر صاحب کی پارٹی کے ساتھ اور دو سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہم نے مل کر ایک گرینڈ ڈیموکریٹک سیکولر فرنٹ بنایا ہے، اور سب نے یہ طے کیا کہ اس کے چیف منسٹر کے امیدوار محترم اپیندر کشواہا صاحب رہیں گے اور اس کے کنوینر دیوندر یادو صاحب رہیں گے۔ تو مجلس اتحاد المسلمین اس سیکولر فرنٹ کا ایک حصہ ہے، اور پچھلے 2 دن سے الحمدللہ میں بہوجن سماج پارٹی اور اپیندر کشواہا صاحب کے پارٹی کے امیدواروں کے تائید میں ایک انتخابی مہم چلا رہا ہوں پہلے فیز کے چناؤ کے لیے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ یہ سیمانچل کا حصہ ہے، اور ہماری لڑائی 5 سال پہلے سیمانچل کی انصاف کی لڑائی کا ہم نے آغاز کیا تھا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی جب تک مجھے اس دنیا میں زندہ رکھے گا، جب تک میری زندگی وفا کرتے رہے گی، میں سیمانچل زندہ باد کے نعرے لگاتا رہوں۔ کہ میں نے آج اپیندر کشواہا صاحب سے بات بھی کی اور ان سے یہ کہا کہ آپ نے جو الیکشن مینیفیسٹو جاری کیا اس میں اس بات کو بھی شامل کر لیا جائے کہ بھارت کے سمویدھان کی دفعہ 371 کے تحت ایک کمیشن بننا چاہیے تاکہ سیمانچل کی انصاف کے لیے، جس طرح سے ہمارے ملک میں مختلف حصے، مثال کے طور پر سرزمین دکن میں گلبرگہ کرناٹکا میں 371 کے تحت ایک کمیشن بنایا گیا، اس میں سہولت یہ ہوتی ہے کہ اس علاقے کو پیسے جو ملتے ہیں وہ علاقہ طے کرتا ہے کہ اس علاقے میں کون سا ترقیاتی وکاس کا ڈیولپمنٹ کا کام کروایا جائے۔ تو کشواہا صاحب نے مجھ سے کہا کہ اویسی صاحب آپ امور جا رہے ہیں، آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ ڈیموکریٹک سیکولر الائنس فرنٹ اس بات کے لیے راضی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم آرٹیکل 371 کے تحت بہار میں سیمانچل کو اس طرح کا موقف دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارے بھائی شاہ نواز ہمارے درمیان میں ہیں۔ میں یقیناً میرے دل سے ہمیشہ دعا نکلتی، یہ میں کوئی سیاسی مقصد کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں یا آپ کے ووٹ بٹورنے کے لیے کہہ رہا ہوں، بلکہ میں نے جناب شاہ نواز صاحب کے والد مرحوم جناب تسلیم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بحیثیت رکن پارلیمان بڑی قریب سے دیکھا ہے، بڑے قریب سے دیکھا ہے، اور میری سیاسی زندگی مختصر ہے۔ میں نے اپنی مختصر کی سیاسی زندگی میں ایسے قائدین کو کم دیکھا
جو اپنے پارٹی کے لوگوں سے کبھی مروب نہیں ہوتے تھے. میں نے تسلیم الدین صاحب کو لالو پرساد یادو سے اس طرح بات کرتے دیکھا کہ وہ برابری کی بات کر رہے تھے, مروب ہو کر, نظروں کو نیچے رکھ کر یا ہاتھ باندھ کر نہیں, بلکہ برابری سے بات کر رہے تھے. میں نے تسلیم الدین صاحب کو جب میں پارلیمنٹ میں گیا تھا 2004 میں, اس کے بعد میں نے دیکھا تو تسلیم صاحب نے کہا کہ بیٹا ایسے ہی ان سے بات کرنے سے ان کے دماغ میں بات بیٹھتی ہے, ورنہ یہ لوگ ہماری عزت نہیں کرتے. مجھے افسوس ہے کہ آر جے ڈی نے ایک گھر میں آگ لگا دی. آر جے ڈی کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا, کم سے کم تسلیم الدین صاحب کے گھرانے سے نہیں کرنا چاہیے تھا, جس کو سیمانچل میں آج بھی لوگ سیمانچل کے گاندھی کے نام سے جانتے ہیں. تو اس طرح کا غیر واجبی کام, غیر اخلاقی کام ایک سٹنگ ایم ایل اے کو آپ نے اس کا ٹکٹ کاٹ دیا. آپ کے پارٹی سے کوئی ایم پی کا الیکشن لڑا, عوام نے اس کو ووٹ نہیں دیا, وہ ناکام ہو گئے. مگر میں شاہ نواز صاحب کا دل کی گہرائیوں سے ان کا خیر مقدم کرتا ہوں, اور ان سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ تسلیم الدین صاحب کے مزاج کو زندہ رکھیے. آپ تسلیم الدین صاحب جیسا بات کرتے تھے, بغیر کسی سے ڈرے, بغیر کسی سے مغلوب ہوئے, آپ اسی طرح مجھ سے بھی بات کر سکتے ہیں, اور آپ کو پورا اختیار اور حق ہے. اور میں ہمارے شاہ نواز صاحب سے جو میرے چھوٹے بھائی ہیں, میں ان کو صرف ایک گزارش کر رہا ہوں کہ میں بھی ایک بڑے سیاسی لیڈر کا بیٹا ہوں, اور مجھے اندازہ ہے کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ہم پر کہ لوگ ہمیشہ ہم کو ایک خداور شخصیت سے ان سے تقابل کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ باپ کے برابر بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ 2008 میں ہمارے مرحوم والد کا انتقال ہوا, اور اس کے بعد سرزمین تلنگانہ میں ایک علاقہ ہے جہاں سے ہمارے فاروق صاحب آئے عادل آباد سے, یہاں پر کام کر رہے امور میں. بھینسا ایک علاقہ ہے, وہاں پر ایک فرقہ پرست تنظیم ہے ہندو واہنی کے لوگوں نے ایک گھر میں 8 لوگوں کو بند کر کے ان کو جلا دیا تھا, اور وہ زندہ جل گئے, ان کا انتقال ہو گیا, شہید ہو گئے. تو رات میں ہمارے وہاں پر میونسپلٹی کے چیئرمین جناب جابر صاحب ہیں, وہ بھی آئیں گے. انہوں نے مجھے رات میں اطلاع دی کہ صاحب ایسا واقعہ ہوا ہے اور آپ کو آنا ہے. تو میں حیدرآباد سے نکلا, اور حیدرآباد سے فاروق صاحب بتائیں گے کہ بھینسا 250 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. میرے پاس اس زمانے میں فورڈ انڈیور گاڑی تھی, کیونکہ جابر صاحب نے کہا کہ آپ کو آنا پڑے گا, کیسا بھی آؤ صاحب. میں نے کہا کہ روڈ بند ہے, تو جابر صاحب نے مجھ سے کہا کہ فلاں گاؤں سے وہ روڈ لے کر آپ آئیے. خیر بہرحال ہم اکیلے وہاں پر پہنچے, اور ہمارے مجلس کے ذمہ داروں کے ساتھ ہم اس گاؤں میں گئے. ہم نے گھر کے دروازوں کو کھولا اور ان لاشوں کو نکالا جو بہت تقریباً جل چکی تھی. خیر بڑا احتجاج ہوا. وقت کا ہوم منسٹر کی گاڑی کے سامنے ہم ٹھہر گئے, پورے ذمہ دار ٹھہر گئے. بہرحال بہت بڑا احتجاج ہوا. تو میں رات میں جب واپس آ رہا تھا, نظام آباد میں پیٹرول ڈیزل کے لیے گاڑی کے لیے پیٹرول اسٹیشن پر رکا, تو فجر کی نماز پڑھ کے ہم آئے. تو نماز کے مسجد کے سامنے سے ایک ضعیف شخص چلتے ہوئے آئے, اور آ کر مجھ سے پوچھا کہ کیا تم اسد الدین اویسی ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں میرا نام اسد الدین اویسی ہے. تو نے پوچھا کہاں سے آ رہے تم؟ میں نے کہا یہ واقعہ ہوا بھینسا میں, جہاں پر یہ ہندو واہنی کے لوگوں نے 8 ایک گھر کے افراد خاندان کو زندہ جلا دیا. ہم نے احتجاج کیا. تو اس ضعیف شخص نے مجھے کہا کہ گاڑی سے اترو. میں گاڑی سے اترا, اور مجھے اپنے سینے سے لگا کر کہا کہ تمہارا باپ صلاح الدین اویسی اب زندہ ہے. اگر انہوں نے کہا کہ اب تمہارا باپ زندہ ہے, تمہارا باپ نہیں مرا. میں سمجھا نہیں, باپ کے کھونے کا غم ہر اولاد کو رہتا ہے. میں نے کہا کہ چاچا کیا بولنا چاہتے ہیں؟ بولے کہ بیٹا اسی طرح غریب مظلوموں کا ساتھ دو, تمہارا باپ زندہ رہے گا. جس دن تم غریب اور مظلوم کو بھول جاؤ گے, تمہارا باپ مر جائے گا. تو شاہ نواز صاحب
آپ غریبوں کے لیے، مظلوموں کے لیے لڑتے رہیے، سیمانچل کے غریبوں کے لیے تسلیم الدین صاحب کا نام اللہ صبح قیامت تک زندہ رکھے گا۔ یہ ایک ضعیف شخص نے مجھے سکھایا، میں ان کو کبھی زندگی میں ملاقات بھی نہیں کیا، نہ کبھی ان کو جانتا ہوں، مگر کسی سے آپ کو ہدایت ملتی ہے، کسی سے نصیحت ملتی ہے، آپ کو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اور میں نے اس ضعیف شخص کی اس نصیحت کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیا، اور میں اپنے باپ کو زندہ رکھنے کے لیے ہر مظلوم کی آواز، ہر مظلوم کے انصاف کے لیے لڑنا میری زندگی کا ایک مقصد آج بن چکا ہے، اور اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں اس مقصد پر عمل کرتا رہوں گا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اختر الایمان صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں۔ اختر الایمان صاحب نے ایم پی کا الیکشن لڑا، ہم تمام نے کوشش کی، میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے مجلس کے تمام ذمہ داروں کا اور آپ تمام کا جنہوں نے ہمارے حق میں، ہمارے امیدوار کے حق میں ووٹ دیا، ان کو کامیابی نہیں ملی۔ آج اختر بھائی ہمارے بہار کے صدر یہاں سے بحیثیت امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں۔ میں آپ سے صرف ایک ہی اپیل کر رہا ہوں کہ آج بہار کی ودھان سبھا میں آج پٹنہ میں جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ سیمانچل کے تعلق سے اندھے بہرے ہیں، گونگے ہیں۔ ان اندھے بہرے اور گونگوں کو اختر الایمان کے روپ میں پٹنہ میں ایک آواز اٹھے گی، جو سیمانچل کے تڑپتے ہوئے نوجوانوں کے دلوں میں جو آواز ہے، جو ہماری ماں اور بہنوں کے دلوں میں جو خواب ہے، جو ہمارے بزرگوں میں جو آنسو ہے، اس کی ترجمانی کرنے کا کام انشاءاللہ تعالی مجلس کا ہر امیدوار جو سیمانچل سے لڑ رہا ہے، پٹنہ میں ایک انقلاب آئے گا، پٹنہ میں سیمانچل کا زلزلہ آئے گا، پٹنہ کی کرسی پر جو کچھ بیٹھے گا اس کو ہم اس وقت تک چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے جب تک کہ سیمانچل کی زمین پر بسنے والوں سے انصاف نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے ہمارا ہر جلسے میں نعرہ ہوگا کہ سیمانچل زندہ باد، سیمانچل زندہ باد، سیمانچل زندہ باد۔ اب اہم بات، آج ساتویں بات یہ ہے کہ یہاں سے آر جے ڈی کے جو امیدوار ہیں 35 سال سے وہ سیاست میں کئی مرتبہ ان کو آپ نے اپنا ودھائک، اپنا ایم ایل اے بنایا، کانگریس کے بھی ہیں اور آر جے ڈی کے ساتھ بھی ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ اتنی بڑی باڑھ آئی، پوری دھان کی فصل برباد ہو گئی، یہ کیسا ایم ایل اے ہے جو معاوضہ تک نہیں دلا سکتا؟ کیسا ایم ایل اے ہے یہ؟ معاوضہ تک نہیں دلا سکتے تو ظاہر ہے کوئی ہمارا مخالف اٹھ کر بولے گا ویسی تم نے کیا کیا، حیدرآباد میں پانی آیا تھا، میں حیدرآباد کے گھروں میں جب پانی آیا تو ہم نے اپنے چیف منسٹر کے گھر پر جا کر رات کے 11 بجے ان کو اٹھا کر ملاقات کر کے کہا کہ چیف منسٹر صاحب گھر میں پانی آیا ہے، تمام گھر کا سامان خراب ہوا ہے۔ تو ہمارے چیف منسٹر نے کہا کہ کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا پیسہ دینا پڑے گا۔ دو بات لچھےدار گفتگو نے، پیسہ دینا پڑے گا، بولے آپ جائیے صبح تک اعلان کروں گا۔ اور صبح میں چیف منسٹر نے اعلان کیا کہ ایک ایک گھر جس میں پانی آیا ان کو ایک گھر کو 10,000 روپے دیے جائیں گے۔ میں نے فون کر کے کہا کہ آپ نے اعلان کر دیا، شروع کب کر رہے؟ تو چیف منسٹر نے کہا کہ آپ میرے سر پر بیٹھ جائیں گے؟ میں نے کہا نہیں سر، سر پر نہیں بیٹھیں گے، آپ کے سامنے آ کر کرسی ڈال کر بیٹھ کر آپ سے مطالبہ کریں گے۔ تو دوسرے دن 24 گھنٹے میں وہ اعلان پہ عمل ہونا شروع ہو گیا۔